بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی فضیلت۔ جب آپ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہوں گے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ مختصر عمل ہے، بے انتہا فائدہ ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ کریں کہ جو دعائیہ جملے ہیں اور جو فضائل والی آیات ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب ترجمہ معلوم ہوگا تو پڑھنے میں آپ کو اور لذت محسوس ہوگی اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ اب ذرا اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہر نماز کی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ کہیں پر درد ہے، بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بچہ رو رہا ہے، 7 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پورا پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں، پلا دیں، اس بچے پر، اس آدمی پر، اس جگہ پہ آپ دم کر دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے۔ سورہ فاتحہ لا علاج بیماری کی دوا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں دوا بعد میں، پہلے قرآنی آیات سے علاج۔ لہذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، آپ کے بچے رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، کوئی بیمار ہے، تکلیف ہے، پریشان نہ ہو۔ سب سے پہلا علاج وضو کریں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، دم کر دیں، پانی میں دم کر کے پلا دیں۔ فرمایا اس کا ورد بے انتہا فضائل میں سے ہے۔ بعد نے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا جائے، بعد نے فرمایا کم سے کم 51 مرتبہ، اور درد ہو تو 7 مرتبہ، بعد نے فرمایا 2 مرتبہ، بعد نے فرمایا 3 مرتبہ، بعد نے فرمایا نماز کی پابندی کرو، 5 نماز، پھر 5 نماز کی سنت، نوافل سب پڑھو، سب میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، آپ خود زبردست طریقے پر عامل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کہیں بھی جائیں گے، نماز کی پابندی ہو، اب ایک دن میں اگر 40 مرتبہ 50 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اتفاقیہ طور پر آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی، کسی گھر میں گئے، بچے رو رہے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دم کر دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا سورہ فاتحہ۔ اور کیا کہ یہ دعا ہے، تو اسی انداز میں الحمدللہ رب العالمین، جی اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کر رہے ہیں، پہلے تعریف، پھر ہم مدد مانگ رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے ضعیفوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو حروف کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کو یاد کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی جو حرف جہاں سے نکلنا ہے اس کی پریکٹس کریں، پھر آپ انشاءاللہ لوگوں کو دم کریں، نفع ہوگا۔ یہ ہو گیا سورہ فاتحہ۔ سورہ اخلاص، قرآن کریم کی تلاوت جس حصے سے بھی ہو ثواب ہی ثواب ہے۔
لیکن بعض صورتوں کے خاص خاص فضائل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصر صورتوں میں سب سے زیادہ فضائل سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے بیان کیے گئے۔ بہت سی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی فضیلت بیان فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ کچھ حضرات صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اندر تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں باہر تشریف لا کر فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا، یاد رکھو یہ سورت یعنی سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ثواب۔ اسی لیے بزرگوں نے کیا فرمایا سوتے وقت کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، آیت الکرسی، الحمد شریف، یہ سب پڑھ کر کے تمام مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر دو۔ روزانہ کا معمول بنائیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، بھائیوں سے گزارش کروں گا، ضعیفوں سے گزارش کروں گا، سونے سے 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، الحمد شریف پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ ناس قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا کر لیں اور بدن پر پھونک لیں، تالی مار لیں، سو جائیں، کئی نفع ہو جائے۔ آپ کے گھر بھی حفاظت، جتنے مرحومین ہیں سب کی ایصال ثواب میرے نامہ اعمال میں بھی یعنی جو پڑھنے والے ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹا چھوٹا سورہ جو فضائل والے ہیں اس کو یاد کر لیں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، الفاظ کی درستگی کے ساتھ پھر پڑھیں، انشاءاللہ 100 میں 100 نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حدیث اور سن لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تم میں کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا ایک شخص ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا تمام سورہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ یاد کریں اور نفع اٹھائیں۔ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ نفع اٹھایا جائے جو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، مرحومین کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔